بات فرمائی تھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، آمنو، ایمان لے کے آؤ. یہ ایمان لانے والوں ایمان لے کے آؤ. اس کا مطلب ہے دو طرح کے ایمان ہے، ایک آپ کے پاس موجود ہے اور ایک آپ نہیں لے کے آئے. یعنی ایک قدم آگے بڑھاؤ، ایک قدم اور چڑھو. حی علی خیر العمل، ایک خیر آپ نے کر لیا ہے اور ایک خیر کی طرف آپ تیزی سے بڑھو. ایک خیر جو کر لیا ہے وہ تو آپ نے نیت کر لیا مسجد جانا ہے، اب اگلا کام بھی کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جلدی نہ کیا جائے جو کام ہے وہ خیر کا، اس میں شیطان آ جاتا ہے. اگر آپ ایک نیکی کا ارادہ کریں اور اس نیکی کے ارادے میں آپ تھوڑی سی وہ ٹال مٹول کر دیں کہ جی ابھی ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا میں 2 منٹ اور بریک لے لوں، تھوڑا سا ابھی بیٹھ جاؤ، تو وہ فوراً شیطان درمیان میں آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، آپ ایمان لے آئے، اب جلدی کرو، آپ اگلے اسٹیپ کی طرف چلو. اب یہ نہیں کہ ایمان لے کے آئے تو اب یہاں دوبارہ شروع ہو جائے، اب یہاں پہ حرکت میں رہنا، اب اگلے قدم پر رہنا ہے. کیونکہ ایمان درجہ وائز ہے، ایمان کے درجے ہیں. تو جس طرح سے ایمان کے درجے ہیں نا، اسی طرح سے اگلی آیت میں اس کے بعد فرمایا تھا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، کچھ لوگ ایسے نہ سمجھ ہیں، وہ ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ اور ایمان لائیں، یعنی ایمان کے بعد ایمان لے کے آئے، وہ پھر ریورس گیئر لگاتے ہیں اور وہ کافر ہو جاتے ہیں. اور پھر ثم آمنوا، پھر ہوش آ جاتی ہے، یار شب کو میں خوب سے پی لی، شب کو میں خوب سے پی لی، صبح کو توبہ کر لی، وہ پھر ہوش آ گئی کہ اوہ یار یہ تو غلط کام ہے، صبح سے اٹھ کے توبہ کر لی. شب کو میں خوب سے پی لی، صبح کو توبہ کر لی، رد کے رد رے جنت بھی حاصل نہ کرے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایمان لے کے آئے، ساتھ ہی جو نا کافر ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. یہ وہی بات ہے جو کمزور ذہن ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر ارادہ کیا کہ جی میں اب مسجد میں آیا کروں گا. یہ وہی رند ہے جو کہتے ہیں اٹھو رندو پیو جامع کلندو. یہ وہی بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی اب مسجد آیا کریں، پوری مسجد بھر جاتی ہے، رمضان ختم ہو گیا، بندے پھر غائب ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، پھر واپس کافر ہو گئے. اچھے والے یہ وہی دکاندار ہیں جو کہ اب رمضان آ گیا اور اپنی ایمانداری کر رہی ہے، اور رمضان ختم ہو گیا پھر وہی کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان لائے صبح کافر. ایمان وہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹلی بندہ کہ آج سے میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی وہ اس میں آتے ہیں، اور یہ بھی اسی میں آتے ہیں کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ اب میں یہ کام کروں گا. اب رمضان آ گیا، اب میں نے کتاب شروع کیا، قرآن شروع کیا، اب میں پڑھتا رہوں گا. اب یہ ایک طرف ایمان لے ایک قدم آگے بڑھا ہے، لیکن پھر وہ رمضان گزرتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو یہ وہی ہے جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے، ہماری قوم آگے نہیں بڑھ پاتی. اس کی وجہ کہ جب تک یہ ریورس کے رہیں گے، بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مستری اور حضرات جو اینٹ یعنی دیوار بناتے ہیں تو وہ اینٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ مسالہ ڈالتے ہیں، وہ پکی ہو جاتی ہے، پھر اینٹ رکھتے ہیں. اب ایک دفعہ وہ دیوار بناتے ہیں، اینٹیں رکھ کے چلے جائیں، اگلے دن آئے وہ کہ یار نقشہ صحیح نہیں سے ڈال دو، گرا دو، وہ گرا دیے، پھر اگلے دن پھر نقشہ بنانے، پھر عمارت بنانا شروع کریں، پھر گرا دیں. تو ساری زندگی بھی لگا رہے گا، وہ ایک عمارت مکمل نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ جو اس نے بنیاد بنائی تھی، اس بنیاد کو آگے بڑھانے کی بجائے آمنو کو آمنو کی بجائے وہ اسی کو گرا دیتا ہے. ان الذین، کچھ ایسے ہیں آمنو وہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور سما وہ جو عمارت بنائی ہوتی ہے سما کفر کو پھر گرا دیتے ہیں، اور پھر اگلے دن ہو جاتی ہے کہ نہیں یار آخر اللہ کے گھر جانا ہے، اور جو ہے نا مائنی تو ہے نا جو ہے ایک پنجابی کا ہے جس طرح کہ تو ماہی گھر جانا ہے، کچھ چج سیکھ رہا ہے. تو پھر یہ مراد اس کی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو کوئی چج سیکھ رہا ہے، تو پھر ہوش آتا ہے کہ کوئی چج سیکھ لینا چاہیے، کچھ کر لینا چاہیے. پھر سما مانو، پھر ایمان لے گئے، اور سما کافر ہو. پھر تھوڑا سا مسئلہ وہ پھر کوئی بات ہوئی، پھر واپس ادھر گئے جتنے دی ہوتی ہوتا ہے، پھر واپس ادھر گئے. اس غلطی نے سبق کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی کی طرح گناہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کل سے گناہ نہیں کرتا، لیکن اگلے دن سے گناہ کر لیتا ہے. وہ یہی چیز میں نہیں آتا، اسی میں آتا مذاق بنایا نا. بات ہی کہ بات آگے بڑھانے کی بجائے اس نے تو روٹین بنائی ہوئی ہے، روٹین بنائی ہوئی ہے. ایک غلطی ہو گئی اور توبہ کر لی، اور پھر غلطی ہوئی پھر توبہ کر لی. لیکن یہ کہ اس سے کچھ اسٹیپ تو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ اسی روٹین پہ کھڑا ہوا ہے.
تو یہ پھر منافقت ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کرو صبح کی نماز جو ہے قضا ہو گئی, تو لیکن پھر توبہ کی اس کو اپنا روٹین پہ, پھر روٹین پہ آ گئے. اب روٹین پہ جو آ گئے نا, تو اب یہ آگے بڑھ گئی بات. لیکن ایک دن پڑھی, 2 دن چڑھی, پھر پڑھی, پھر چڑھ چڑھی, پھر چڑھی, پھر چڑھی, یہ وہ منافقت میں آ گئی ہے کہ بات پکی نہیں ہوئی, بات تو وہ ضد لگ رہی ہے. آقا جان فرما رہے تھے یہ ہماری دوہری شخصیت ہے, دوہری شریعت رکھی ہوئی ہے. ہاں, 2 شریعت, جیسے پاسپورٹ باہر کا بھی ہے اندر کا بھی ہے, ایک رکھ دیجیے. ہاں, ایک رکھنا چاہیے. وہ پاسپورٹ اور دوسرے پاسپورٹ والی بات آ گئی. فرمایا پھر بشر المنافقین, پھر یہ لوگ تو منافق ٹھہرے جو 2 تائی رکھتے ہیں, 2 رنگی رکھتے ہیں, 2 رنگ ان کے ہوتے ہیں, یعنی دوہری شہریت کہہ رہے ہیں آپ, شہریت کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا, یا پتھر بن جا تو یا تو موم ہو جا. تو نے موم بھی بنا ہوا ہے, تو ادھر یہ بھی بنا ہوا ہے, ایمان بھی نہیں کہہ رہا ہے, صبح کافر ہو, پھر کافر بھی ہو جا رہا ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں نا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ ہمیں ایمان آ جاتا ہے, مولوی صاحب بتاتے ہیں, پتہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور بہن کو حق دینے کی باری آتی ہے, صبح کافر ہو, ادھر تکبیر تکبیر لگا کے ہے, نعرہ رسالت لگا کے ہے. جب بیٹی کو حق دینے کی باری آئی تو ادھر جانا صبح کافر ہو, پھر کافر ہو گئے. یہ جو ہمارے اندر 2 تائی پائی جاتی ہے نا, یہ مسئلہ خراب ہے. فرض کرو نماز پڑھی تو مومن ہو گیا, یا نماز پڑھی تو مومن ہو گیا, روزہ رکھا تو بولے مومن ہو گیا. لیکن الذین یتخذون الکافرین اولیاء, لیکن جب سرپرست کی بات آئی کسے ہونا چاہیے, امریکہ کو, کافر ہو گئے. یہ وہی بات ہوگی نا, جس وقت نماز کی بات آئی تو پھر کفار کے پیچھے پڑھ کے دکھاؤ, نماز پڑھ کے دکھاؤ, روزے رکھ کے دکھاؤ ان کے ساتھ. نہیں, وہ مسجد میں پڑھنے, روزے مسجد میں, غم کہاں منانے ہیں مسجد میں, امام بارگاہ میں, غم یہاں منانے ہیں, خوشیاں کہاں منانی ہیں, وہ آپ منا کے دکھاؤ جا کے مسجد میں, آپ نکاح کر کے دکھاؤ یہاں پہ, امام بارگاہ میں نکاح کر کے دکھاؤ. جب خوشی کی بات آئے گی تو صبح کافر ہو, پھر وہ گورا اسٹائل سے آپ کا پورا کلچر گورا ہوگا. وہ ایک مومن مجھے لے گئے وہاں پر, بڑے انقلابی لڑکے تھے, نکاح پہ لے گئے شادی میں وہاں پر, اور میں نے ان سے پوچھا بھائی مکس گیدرنگ تو نہیں, ان کا جی مکس گیدرنگ کوئی نہیں کی. باہر لے گئے, ادھر دیکھا تو وہی سارے کام چل رہے, اور وہ میوزک بنا ان کی انہوں نے. تو میں نے اسے کہا یار تم کیسے بندے ہو, وہ میوزک بھی ہمارے مسائل ملک کا تھا. میں نے کہا یار یا تو وہ پورا جو کام کرتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ, پھر بھی آپ کے بلے بلے ہو, نہ وہ پورا کام کر سکتے ہو, وہ ایک آواز ان کی سن رہے ہو, جو وہ کام کرے وہ تو آپ کر کے نہیں دکھا رہے. تو یعنی کاپی کرے وہ بھی صحیح طرح نہیں, اس کے اندر بھی کوئی کام نہیں کا, تو نہ وہ کام کر پا رہے ہو جو وہ کر رہے ہیں, تو نہ ہی جانا, تو آپ مومنوں والی بات مانی جا رہی ہے. یہ وہی بات ہے کہ امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا, آپ نے فرمایا ہاں بھی کیسا مزاج ہے, کہا مجھ سے نہ میرا اللہ خوش ہے نہ میں خوش ہوں. کہا اگر آپ سچ پوچھیں تو نہ اللہ خوش ہے نہ میں خوش ہوں, نہ شیطان میرے سے خوش ہے. وہ کہ شیطان کو نہیں خوش, کہا شیطان جو کہتا ہے میں وہ نہیں کرتا, تو اللہ اس لیے نہیں خوش کہ جو اللہ کہتا ہے میں وہ بھی نہیں کرتا, تو میں اپنے آپ سے اس لیے نہیں خوش کہ جو میرا دل چاہتا میں وہ بھی نہیں کرتا. تو یہ کبھی اللہ کی بات مان لینی, کبھی شیطان کی بات مان لینی, کبھی آپ یہ حلیف جو بنتی ہے نا وہ, تو یہ وہی بات ہے کہ کون سی بات ہے پڑھی گا, ان الذین آمنوا ثم کفروا, وہ ایمان لے کے آئے پھر کافر ہو, ثم آمنوا پھر ایمان لے کے آئے ثم کافر ہو. یہ وہی بات ہے کہ ایک جگہ رسول پاک کے ساتھ چلے, آئے ایمان لے کے آگے, میدان جنگ کوئی بھاگے, وہ ایمان لے کے آئے پھر کافر ہو. اب بھاگے کیوں, اب اس کے بعد پھر بات آئی راہ خدا میں خرچ کرنے کی, پھر خرچ کر دی جتنا خرچ کرنا تھا. پھر بات آئی اولیاء کی, کسے سرپرست بنانا ہے, پھر کسی اور کو بنا لیا. یہ وہی بات ہے, یہ ہمارے پاس سب کے پاس یہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسے بندوں کو جن کے اندر 2 تائی یا دوہری شہریت پائی جاتی ہے, جسے کہتے ہیں ڈیول پاسپورٹ ہے, ڈبل پاسپورٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, تو بشر المنافقین, وہ منافق ٹھہرا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ منافق ٹھہرا ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ نا داڑھی رکھیں, اور آپ شرماتے ہیں, یہ ابا یہ سب کو کہنی چاہیے,
یہاں 5-10 ابائیں لا کے رکھنی چاہیے، آپ لا کے رکھیں، یہاں پہ پہلی صف کے لوگ نماز پڑھیں ابا لا کے نا، یہ پیغمبر اسلام کا طریقہ کار ہے، اور عرب میں عام بندہ اس کو پڑھتا ہے کہتا ہے۔ امامہ جو ہے نا پہلے تھا، لیکن امامہ کیونکہ سب نے چھوڑ دی ہے اور یہ صرف علماء کرام کی شناخت بن گیا ہے، تو اب انہیں کو زیب ہے، آپ ٹوپی لے لیں لیکن ابا پہن رکھیں۔ ایران میں ابھی بھی عام پبلک جو دیندار ہے، مذہبی ہے، وہ ابائیں لا کے رکھتی ہے مسجد میں اور اپنے ساتھ پہلی صف کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور پہلی صف میں ضروری ہے کہ متقی پرہیزگار افراد کھڑے ہوئے ہوں، اور تاکہ انہوں نے ایک کام تو یہ ہے کہ ایک السابقون سابقون اولئک المقربون، وہ آگے بڑھے اور وہی بہتر ہے۔ انہیں تو مومنین کو جو تقوی رکھتے ہیں، جنہوں نے دین کی 2 باتیں سیکھی ہیں، انہیں آگے رکھنا چاہیے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ مولوی صاحب جو ہے نا، ان کے اندر کوئی غلطی پائی جا سکتی ہے، رکھتے بھول سکتے ہیں، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ جو بندہ جس بیچارے کو کھ نہیں پتا وہ پہلے آ گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پورا لشکر ہی خراب ہو جائے گا، پھر تو مسئلہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھیں، آپ ابا پہنیں، آپ خوشبو لگائیں، تو مومنوں کا حلیہ بنائیں۔ جب مومنوں کا حلیہ بنا لیں گا تو ظاہر آپ کا ایسا ہوگا تو باطن بھی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مڈل میں رکھیں گے، مطلب ایک بندے نے داڑھی رکھ لی ہے، اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے، اب وہ آسانی کے ساتھ غلط راہوں پہ نہیں چل سکتا، غلط جگہوں پہ نہیں جا سکتا۔ لوگ کہیں گے یار اب مولوی صاحب اپنی داڑھی کا خیال کرو، تو اس کو لوگ ہی ٹوک دیں گے، اس کی داڑھی ٹوک دے گی۔ آپ کو میں یہاں سے بتاؤں کہ عرب امارات کے اندر جو برائی کے اڈے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ یہ یونائٹڈ کہتے ہیں UAE میں، دبئی وغیرہ میں اتنے برائی کے اڈے ہر کوئی جا سکتا ہے، لیکن ایک بندہ نہیں جا سکتا وہاں پہ، جس نے ان کا لوکل لباس پہنا نا، وہ جو جبا سا کبھی میں پہنتا ہوں، آپ نے دیکھا اوپر سے لے کے ایک ہی ہوتا ہے، لمبی قمیض، وہ ان کا لوکل لباس ہے، وہ پہن کے وہ اڈوں پہ نہیں جا سکتا، برائی کی جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں یار جو تسی گند مارنا مار لو، لیکن اپنے کلچر کو گندا نہیں کرنا۔ تو وہ اپنے کلچر، اپنی تہذیب کا خیال رکھتے ہیں، اس لباس کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لباس در حقیقت میں ان کو جو ملا ہے وہ رسالت مآب کا ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربوں کا جو لباس ہے، کیونکہ پیغمبر نے پہنا ہے ایک دفعہ، تو وہ لباس پہنا ہے، اسے عزت ملی ہے، وہ ابھی بھی اس کو عزت دیتے ہیں، اور ان کے اندر یہ چیز ان کے اندر لا میں شامل ہے، ان کے یعنی یہ طریقہ کار میں شامل ہے کہ ہر کوئی جس نے کوئی گن مارنا وہ مار لے، لیکن اس لباس کو پہن کے وہ برائی کی جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح سے یہ داڑھی اور یہ معاملات ہیں، یہ انسان کو عزت بخشتے ہیں اور معاملات خراب نہیں کرتے۔ بشر المنافقین، جو منافق ہے اس کو یہ بات بتا دو بأن لهم عذابا علیما، کہ 2 تائی سے تمہیں تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن اینڈ میں عذاب علیم، علیم کہتے ہیں دردناک، اینڈ میں دردناک کی عذاب ہے۔ تو یہ اس بات کا برا انجام ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہتے مومنوں کی طرح ہیں لیکن وہ بھی منافق ہی ہیں کہ سرپرستی میں انہوں نے کفار کو بنایا ہوا ہے، سرپرست ان کا کفار ہے، اولیاء سے مراد سرپرستی ہے۔ اور آپ دیکھیں لین دین آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا سرپرست کون ہونا چاہیے؟ وہ مومنین ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس مومنین کی بجائے اور سرپرستی جو ہے وہ کفار کو ہے، تو جب کفار کو ہے تو یہ پھر منافقین والا ایک طریقہ کار ہے۔ اور بدبختی یہ ہے مسلمانوں کی اکثریت کی سرپرستی جو ہے نا وہ کفار کے پاس ہے۔ خود ملک عزیز پاکستان جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ ایران کے ساتھ اس کی دوستی یا اس کی آپس میں اختلافات کی شدت یہ صرف اور صرف کفار کے اوپر، امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ امریکہ آج راضی ایران سے تو ہم ادھر گلے ملو تو اکٹھے نماز بھی پڑھی، ہر چیز اکٹھی کریے۔ اور اگر امریکہ کہے گا نہیں ایران پہ پابندی ہے تو آپ پوسٹ کرنے جاؤ گے، سمپل ایک پوسٹ، سمپل ایک ڈلیوری کے لیے ایک آپ پارسل سینڈ کرنے کے لیے وہاں جاؤ گے کہ میں اپنا فلاں ایک کتاب بھیجنا چاہتا ہوں، فلاں چیز بھیجنا چاہتا ہوں، کہاں بھیجنا ہے کہ جی ایران بھیجنا چاہتا ہوں، کہ جی ہمارے ان سے تعلقات بند ہیں، کہ کوئی پارسل نہیں جا رہا وہاں۔ سمپل پارسل آپ کا وہاں نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ بادل بند کرتی ہے۔ اور ویسے اگر ادھر سے اجازت ہو جائے وہ جناب آپ رشیا بھیج دو، آپ چائنا بھیج دو، سرپرستی ادھر کی، اپنا کوئی دیر نہیں کا، یہ پائپ لائن ہماری وہ صرف اس کے اوپر ہی ہے۔ تو یہ کہ کفار کو اپنا سرپرست بنانا،
ہمارا بھی یہی ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اور میں نے خود کیونکہ ایک عرصہ دراز جو ہے وہ مجھے اتفاق ہوا بیرون ملک رہنے کا، تو اس میں جو مومنین کے ساتھ وہاں بھی مومنین کے علاقے ہوتے ہیں، جیسے نارتھ ایسٹ ہے وہاں پہ مومنین زیادہ رہ رہے ہیں، نارتھ ویسٹ ہے وہاں پہ گورے زیادہ رہ رہے ہیں. تو جو مومنین کا زیادہ تر کا وہ ہے نا سٹائل اور وہ رہن سہن، وہ کہہ رہے کہ مومنہ کے نام نہیں رہنا، بالکل نیور ہے یہ پکی بات. مومنوں کے ساتھ نہیں رہنا. رہنا کہاں پہ؟ گوروں کے ساتھ رہنا، گوروں کے ساتھ ہے. کیونکہ عید کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ وہ مومن کے ساتھ پڑھی، گوروں کے ساتھ نہیں پڑھی. کوئی توبہ کر لی، کوئی اللہ رسول کا نام لے لیا، کدھر لینا ہے مجلس برپا کریں کدھر؟ وہ نارتھ ویسٹ سے دور دراز علاقوں سے نارتھ ایسٹ کی طرف آ جائیں گے، شہر کے ایک کونے سے ایک کونے دوسرے کونے تک آ جائیں گے وہ، لیکن وہ پڑھیں گے مومنوں کے ساتھ. لیکن رہائش کے لیے مومنوں کے ساتھ نہیں رہنا. اس کی وجہ یہ کہ جہاں پہ دیسی جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان علاقوں کی قیمت کم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں اور اتنے امیر نہیں ہوتے، تو یہ سستے علاقوں میں زیادہ وہ کرتے ہیں. تو پھر جو جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہوتی ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ یار رہائش ہماری گھروں کے ساتھ ہو، تو یہ نماز روز پڑھنی ہے تو وہ ادھر آ جائے. تو یہ اگر آپ اس کو چیک کر کے دیکھیں، آپ کا اتفاق ہو امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں جانے کا، تو بالکل یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کو یہی چیز نظر آئی، اس میں کوئی اور دوتائی نہیں ہے. تو یہ دو ایمان ہو گئے کہ رہائش آپ چاہتے ہو کہ گھروں کے ساتھ، اور ایمان چاہتے ہو کہ اس کا مومنین کا. تو اب یہ ہمارے جو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں بندے، وہ بھی ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں رہبر ہمارا کون؟ سید علی خامنہ ہی. رہنا کن کے ساتھ ہے؟ جسٹس ٹروڈو کے ساتھ. وہ رہنا ادھر ہے، وہ مومنین کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتا. وہ ولایت جو ہے نا وہ کسی اور کی، اور رہائش کسی اور کے ساتھ پسند کرتے ہیں. تو یبتغون عندهم العزت، وہ آپ رہنا، آپ نے کفار کو سرپرست بنا کے چاہتے کیا ہو؟ اللہ نے فرمایا عزت چاہتے ہو تو نادانو، فإن العزت للہ جميعا. دیکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. امام حسین نے فرمایا دیکھو نہ سمجھو تم یہ یزید اور یزید کی پارٹی کا ساتھ دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ عزت چاہتے ہو. یہی بات امام حسین نے فرمائی. فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکض بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے ایک دوراہے پہ چھوڑا ہے. ایک راستہ عزت کا ہے اور ایک راستہ ذلت کا ہے. فرمایا وہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. مومن ہمارے لیے ضروری ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت اللہ کے پاس ہے، یہ ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے. اور امیر المومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں الہی یہ ایمان ہے. کچھ عربی سے بھی ہمیں محبت کرنی چاہیے. کچھ جملے یاد ہو جائے تو ہمارا حافظہ بالکل کمزور نہیں ہونے والا. کچھ آیتیں یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ایک سمجھ لیا کہ اگر آیت یاد ہوگی تو حافظہ کمزور ہو جائے گا، بلکہ جنہیں قرآن زیادہ یاد ہو جاتا ہے ان کا حافظہ اور مضبوط ہو جائے. جو کمزور ذہن والے مالک ہوتے ہیں اگر قرآن کی تلاوت کریں ان کا حافظہ وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو فرمایا امیر المومنین فرماتے الہی بید، اے میرے معبود تیرے ہاتھ میں ہے، لا بید غیرک، لیکن تیرے غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا؟ الہی بید لا بید غیرک، نہ کہ غیر کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ زیادتی میرا فائدہ، وہ نقصی میرا نقصان. اگر اللہ چاہے تو بھائی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر خدا نہ چاہے تو کوئی ہمیں سوار نہیں سکتا. اس کو اقبال نے کہا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مد مقابل آپ کا کیا برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو کفار کے ساتھ وابستہ رہنا اور اس کو اپنی عزت سمجھنا یہ منافقانہ خصلت ہے. کفار کے ساتھ ہر طرح کا رابطہ ممنوع ہے، بلکہ ہمیں چاہیے مومنین کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرے، چاہے وہ ہمارے لوکل ہو چاہے وہ ہماری خارجہ پالیسی. اللہم صلی علی محمد.